تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تمہیں اٹرا کی بیماری ہے؟ تبھی دوسری بار بھی تمہارا حمل ضائع ہو گیا۔ میں اب تمہیں اور نہیں رکھ سکتا۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ شاویز نے دھاڑتے ہوئے غصے سے کہا، نہیں شاویز، ایسا مت کہیں۔ وہ اس کے پیروں میں روتے ہوئے گڑ گڑائی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں ساری عمر باپ بننے کو ترستا رہوں؟ اٹرا کے بچے تو پیدائش کے بعد بھی نہیں بچتے۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ شاویز نے اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا تو نویرا پیٹ میں پکڑے درد سے چلاتے ہوئے بولی، شاویز، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنا پیٹ پکڑے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ چکی تھی۔ کون سا بچہ؟ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ کسی صورت بھی بچ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر تم بچہ پیدا کرو گی بھی تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تم ایک بیمار عورت ہو اور تم جیسی منحوس عورت کا سایہ بھی اب میں اپنے گھر پر نہیں چاہتا، اس لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ غصے سے کف اڑاتا ہوا اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ شاویز نے اس کے بھائی کو کال کی تھی کہ وہ اپنی بہن کو آ کر لے جائے۔ عثمان اپنی ماں کے ساتھ آ کر نویرا کو لے جا چکا تھا۔ راستے میں ہی نویرا کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی تو اس کی ماں اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ نویرا کا مسکیریج ہو چکا تھا مگر وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ جو الفاظ شاویز نے نویرا کے سامنے بولے تھے وہی اس کی ماں اور بھائی کے سامنے بھی کہے تھے، اور کون سی ماں اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ برداشت کر سکتی ہے؟ وہ خون کے آنسو پیتی بیٹی کو ساتھ لیے گھر آ گئی تھی۔ ماما، نویرا کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ شائستہ بیگم نے اٹھ کر بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ میری بیٹی، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ ماما، میرا بچہ۔ نویرا ماں کی طرف دیکھتے ہوئے شدت سے روئی تھی۔ بیٹا، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہیں۔ صبر کرو اور سب بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اپنے ہی بندوں کو چنتا ہے۔ بس یوں سمجھو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہی ہے، اور صبر سے کام لو میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ مگر ماما، وہ شاویز نے کہا ہے وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ جیسی اس کی گھٹیا ذہنیت ہے، وہ اگر طلاق نہ بھی دے تو ہم خود اس سے تمہارے لیے خلا لے لیں گے۔ میں اب تمہیں کبھی اس جہنم میں واپس نہیں بھیجوں گی۔ نویرا، تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا شاویز کا اور اس کے گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہے۔ شروع میں شک تو مجھے بھی ہوا تھا مگر پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ کب سے اکیلے ہی سہے جا رہی ہو تم؟ اپنی ماں کو تو بتاتی۔ شائستہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھتے رو پڑی تھی۔ ماما، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاویز اپنی ماں اور بہنوں کی بات بہت مانتا ہے۔ شادی کے صرف 1-2 ماہ ہی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ اس کے بعد جیسے زینت آنٹی کہتی تھیں وہ ویسے ہی کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری تذلیل کرتے تھے۔ میرے ہر کام میں کیڑے نکالنا ان کا فیورٹ کام ہے۔ اور تو اور ماما، اب وہ کہتی ہیں میں ماں نہیں بن سکتی، میں ایک بیمار عورت ہوں اور میں منحوس ہوں۔ بات کرتے آخر میں وہ شدت سے رو دی تھی۔ میری بیٹی، صبر کرو۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائش کو نحوست کا نام دیتے ہیں۔ بس اب تم نے رونا نہیں ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور عثمان اور نادر صاحب اندر آئے تھے۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ عثمان نے آتے ہی اپنی آپی کا ماتھا چوما تھا۔ یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ وہ گلاب کے پھولوں کا بکے اور نویرا کی پسندیدہ چاکلیٹ کا ہیمپر اٹھائے کھڑا تھا۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور گھر چلیں، میں تو آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ ہاں میری بیٹی، پریشان نہیں ہونا، تمہارا بابا بھی زندہ ہے اور تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پریشان نہیں ہونا میری پیاری بیٹی۔ نادر صاحب نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے سر تھپ تھپایا تھا۔ 2 دن بعد ہی نویرا کو چھٹی ہو گئی تھی اور وہ لوگ اسے لے کر گھر آ گئے تھے۔ اسی دن شام کو شاویز نے نویرا کے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے اور طلاق نامے پر سائن کرتے ہوئے نویرا کے ہاتھ بے جان ہو گئے تھے، اور جیسے ہی اس نے سائن کیے وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اٹھایا تھا۔ نادر صاحب نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر نویرا کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا تھا۔ یہ پہلے ہی بہت کمزور ہیں اور اوپر سے زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ان کو یہ دوائیاں دیں اور ہر قسم کی ٹینشن سے بچائیں۔ جتنا یہ خوش رہیں گی اتنی جلدی ریکور کریں گی۔
چھوٹی سے چھوٹی ٹینشن بھی ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس سب کے بعد عثمان تو اپنی بہن کی پرچھائی بن گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتا تھا۔ سارا دن اس کے ارد گرد الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے ہنساتا رہتا تھا۔ نادر صاحب بھی آفس سے جلدی آ جاتے تھے اور شائستہ بیگم بھی اپنی بیٹی کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھ رہی تھی، مگر وہ ماں تھیں، اپنی بیٹی کے دکھ پر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ نادر صاحب آفس گئے ہوئے تھے، عثمان بھی اپنے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب شائستہ بیگم نویرہ کو لے کر باہر لان میں آ گئی تھی تبھی عثمان گھر آیا تھا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹوکری لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ٹوکری پر نیلے رنگ کا ربن بندھا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے آپ دیکھ تو لیں۔ عثمان نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ نویرہ نے آہستہ سے آگے بڑھ کر ٹوکری کے اوپر رکھا ہلکا سا کپڑا اٹھایا۔ کپڑا ہٹتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ٹوکری کے اندر ایک چھوٹا سا سفید بلی کا بچہ بند آنکھوں سے ہلکی ہلکی آوازیں نکال رہا تھا۔ او میرے خدا، یہ میرے لیے ہے! اس نے بے اختیار خوشی سے چیخ ماری۔ اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نویرہ نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ شائستہ بیگم نے اسے کبھی بلی پالنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر آج انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ نویرہ کو بلیاں کتنی پسند تھیں اس بات سے پورا خاندان واقف تھا، اور شائستہ بیگم اتنا ہی بلیوں سے چڑھتی تھیں، اسی لیے کبھی گھر میں بلی نہیں رکھی گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر نویرہ نے وہ بلی کا چھوٹا سا بچہ اٹھا لیا۔ پرشین کیٹ نویرہ کی فیورٹ تھی۔ اچھا اب بتائیں، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ میں نے اس کا نام انجلینا سوچا ہے۔ عثمان نے ہنستے ہوئے خود ہی نام بھی بتا دیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، تو آج سے یہ انجلینا ہے۔ 10 دن ہو گئے تھے نویرہ کو گھر واپس آئے ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی، مگر وہ پہلے جیسی نویرہ جو ہر وقت گھر میں چہکتی پھرتی تھی وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ نویرہ بیٹی، میں چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر لو۔ رات کو کھانے کی میز پر سب موجود تھے، تب نادر صاحب بیٹی سے مخاطب تھے۔ جی بابا جان، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تو بس کل تم عثمان کے ساتھ جا کر اپنی یونیورسٹی میں پتہ کراؤ۔ ہاں، پتہ نہیں اب تمہیں دوبارہ ایڈمیشن ملے گا بھی یا نہیں، آخری سیمیسٹر ہی تو رہتا تھا۔ میں نے کتنا کہا تھا نادر آپ کو کہ ابھی نویرہ کی پڑھائی مکمل ہو لینے دیں، مگر آپ کو ہی اس کی شادی کی جلدی تھی۔ میری پھول جیسی بچی کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ اس میں بابا کی کیا غلطی ہے؟ یہ سب نصیب کی بات ہے، اور بابا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا تھا۔ نویرہ ماں سے خفگی سے بولی تھی۔ آپی، آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا، بلکہ جو سیمیسٹر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ کی کلاسز شروع ہوں گی۔ میری دوست کی بہن نے بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، پھر دوبارہ شروع کی تھی تو اسے بھی وہیں سے کنیکٹیو ملا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں کل آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، بلکہ آپ کا یونیورسٹی آنا جانا میرے ذمے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر جاؤں گی، تم بائک تیز نہیں چلاؤ گے۔ ارے آپی، انجلینا کی قسم، جتنی سپیڈ کہیں گی اتنی ہی چلاؤں گا۔ عثمان کے انجلینا کی قسم کھانے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے تھے، مگر نویرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے جتنا مضبوط بننے کی کوشش کرتی تھی، تنہائی ملتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے۔ ناصر اور نادر 2 بھائی تھے، ان دونوں کے گھر بالکل ساتھ تھے۔ ناصر صاحب کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا اشفاق، چھوٹا بیٹا آفاق، جبکہ سب سے بڑی بہن سویرا۔ اشفاق اور سویرا دونوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ آفاق کا MBA مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ 3 ماہ ہوئے تھے اسے نوکری لگے ہوئے۔ دونوں گھروں کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی اور درمیانی راستہ آنے جانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ نادر صاحب کے 2 بچے تھے، بڑی نویرہ اور اس سے چھوٹا عثمان۔ عثمان یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، جبکہ نویرہ کی 1 سال پہلے ہی شادی ہو گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کا 1 سال باقی تھا جب اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ تھوڑی بہت چھان بین کے بعد رشتہ طے ہوا اور 3 ماہ بعد شادی بھی ہو گئی۔ شروع کے 1 ماہ تک تو شاویز کا رویہ بہت اچھا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنے اصل رنگ دکھانے لگے تھے۔ شاویز کی ماں ایک خود پسند عورت تھی، جسے اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاویز صرف ماں کا رہے، اس لیے پہلے دن سے ہی وہ اسے نویرہ کے خلاف کرتی رہی۔
شادی کے 1 ماہ بعد ہی وہ نویرا سے بچے کے بارے میں پوچھنے لگ گئی تھی۔ نویرا تو دن رات دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے جلد ہی خوشخبری دے دے تاکہ ساس کے طعنوں سے اس کی جان چھوٹے۔ 6 ماہ بعد اللہ نے اسے اولاد کی خوشخبری سے نوازا، مگر ڈاکٹر نے نویرا کو بیڈ ریسٹ کا کہا کیونکہ وہ کافی کمزور تھی۔ شاویر نے جب ماں کو بتایا تو وہ الٹا غصہ کرنے لگی۔ یہ آج کل کی ڈاکٹرنیاں جان بوجھ کر ایسی دوائیاں دے دیتی ہیں کہ لڑکیوں کی طبیعت خراب رہنے لگے۔ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، 20 لوگوں کا کھانا اکیلے بناتے تھے۔ جتنی بیڈ ریسٹ کرو گی اتنا ہی طبیعت خراب ہوگی۔ اور شاویز کے لیے ماں کا کہا حرف آخر تھا، اسی لیے نہ کوئی دوائی کھائی گئی نہ آرام نصیب ہوا۔ انہی دنوں ساس کو پورے سال کے کام یاد آ گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس سے سارے پردے دھلوائے، پھر گھر کا فرش دھلوایا۔ وہیں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ نویرا اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس سے بات کرنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ کیونکہ کچھ دن پہلے شاویز کا موڈ اچھا دیکھ کر اس نے بات شروع کی تھی اور وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے کہنے پر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ تم کوئی دنیا کی انوکھی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرو گی۔ آئندہ میری ماں کے خلاف کوئی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح سہم گئی تھی۔ اور پھر دوسری دفعہ بھی جب وہ ماں بننے والی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ ضروری انجیکشنز اور دوائیاں نویرا کو ضرور کھانی چاہیے، مگر ان لوگوں نے ڈاکٹر کی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ نویرا کو جیسے ہی اپنی طبیعت خراب محسوس ہوئی اس نے جا کر شاویز کو بتایا تھا، اور اس پر تو نویرا کی ساس نے واویلا مچا دیا تھا کہ اسے اٹرا کی بیماری ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اور ماں کی باتوں میں آ کر شاویز بیوی پر چڑھ دوڑا تھا اور وہ اپنے دوسرے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ نویرا نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ اس 1 سال میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اجازت ملنے پر وہ اندر آیا تھا۔ السلام علیکم نویرا بی بی، کیسی ہو؟ بڑے عرصے بعد درشن کروائے ہیں۔ میں کب سے باہر آیا بیٹھا ہوں مگر تم تو کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ آفاق بھائی، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ نظر جھکا کر بولی تھی۔ آفاق کو اس کی اجڑی حالت تکلیف دے رہی تھی۔ کیسے وہ ہر وقت پھول کی طرح کھلی رہتی تھی اور اب کیسے اس کے چہرے کی رونق پھیکی پڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، رنگت پیلی زرد تھی۔ کیا حال بنا لیا تم نے نویرا؟ اپنا خیال رکھا کرو۔ جو کچھ بھی ہوا بھول جاؤ، اسے یوں سمجھو ایک برا وقت تھا جو آیا اور چلا گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے دلاسا دینے کے انداز میں بول رہا تھا۔ جی بھائی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کیونکہ وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھی۔ جتنا رونا ہے آج ہی رو لو، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔ اور اس پر نویرا کی بس ہوئی تھی، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آفاق اٹھ کر بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں طلاق کے ٹھپے سے بچ جاؤں، میں نے بہت کوشش کی اس گھر کو بچانے کی، مگر نہیں بچا پائی۔ مجھے پتا ہے، بلکہ ہم سب کو پتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اور انسان بس کوشش ہی کر سکتا ہے، ہم اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے۔ ہماری زندگیوں کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کرے۔ اور طلاق کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، جب 2 لوگوں کی آپس میں نہ بنے تو واحد یہی حل ہوتا ہے۔ اچھا ہوا تمہاری اس ٹاکسک رشتے سے جان چھوٹی، مگر بھائی میں نے سب کو پریشان کر دیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے کسی کو بھی پریشان نہیں کیا، سب ٹھیک ہیں۔ اگر تم خوشی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ تو کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ چاچو اور چچی جان تمہیں اداس دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، بس ہمیں ہماری پہلے جیسی نویرا چاہیے، اور تم وعدہ کرو کہ تم پہلے جیسی نویرا بن کر دکھاؤ گی۔ چلو آؤ باہر، عثمان نے پیزا آرڈر کیا تھا، آ گیا ہوگا، مل کر کھاتے ہیں۔ اور تم نے تو مجھے مبارکباد بھی نہیں دی، تمہیں پتہ ہے میری جاب لگ گئی ہے؟ ہاں سوری بھائی، وہ میں بھول گئی، بہت مبارک ہو آپ کو، میں نے سنا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ چلو باؤ، سب باہر بیٹھے ہیں، ہم بھی وہیں بیٹھتے ہیں۔ جی بھائی آپ چلے، میں آتی ہوں۔ پکا آؤ گی نا؟ جی آپ چلے، میں آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آؤ۔
آفاق باہر چلا گیا تھا جبکہ وہ واش روم جا کر اچھی طرح منہ دھو کر آئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے لمبی سانس لی تھی اور خود کو کمپوز کرتی وہ باہر آ گئی تھی۔ نویرا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلی جیسی تو نہیں بن سکی تھی مگر اس میں کافی حد تک تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر ماما کے ساتھ ناشتہ بنوانے میں مدد کرتی تھی اور پھر تیار ہو کر یونیورسٹی چلی جاتی تھی۔ شام کو واپس آ کر بھی وہ شائستہ بیگم کے ساتھ کچن میں ان کی مدد کرواتی تھی۔ گھر کے کتنے ہی کام اس نے سنبھال لیے تھے، ورنہ یہی نویرا تھی جو کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ شائستہ بیگم سے منع کرتی تھی، چھوڑو نا نویرا، میں کر لوں گی۔ وہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی جب شائستہ بیگم نے آ کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا پکڑا تھا۔ اب یہی کام تمہارے کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ ارے ماما، کچھ نہیں ہوتا، گھر کے کام ہی تو ہیں، اور وہاں تو میں سارا کام کرتی تھی۔ آج کام والی نہیں آئی تو میں نے سوچا خود ہی کر لیتی ہوں۔ آپ بیٹھے، میں کر لوں گی۔ چھوڑو نویرا، کل کام والی آئے گی تو وہ لگا لے گی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو۔ شائستہ بیگم نے غصے سے اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لے کر دور پھینکا تھا۔ اتنا شوق ہے نا تمہیں گھر کا کام کرنے کا، تو جاؤ کچن میں جا کر اپنے بابا کے لیے پلاؤ بناؤ، آج کے بعد میں تمہیں یہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ شائستہ بیگم کے گھر شروع دن سے ہی برتن اور صفائی ستھرائی کے لیے کام والی لگی ہوئی تھی۔ نہ شائستہ بیگم خود یہ کام کرتی تھیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی نویرا سے ایسے کام کروائے تھے۔ اصل میں نادر صاحب کو خود ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے جب بندہ افورڈ کر سکتا ہو تو پھر گھر والوں کو سہولیات مہیا کرنی چاہیے۔ اور ایک شاویز کا گھر تھا جہاں پہلے جتنے بھی ملازم تھے، نویرا کے جانے کے بعد اس کی ماں نے سب کی چھٹی کروا دی تھی۔ وہاں تو اسے نہ دن کا پتہ ہوتا تھا نہ رات کا، وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی۔ ادھر آ کر نویرا کو پھر اپنی زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب وہ پیچھے سے آ دھمکا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو نویرا بی بی؟ چچی جان سے سنا ہے پلاؤ بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر ہی کرے، یہ جو پلاؤ تم بنا رہی ہو یہ کھائے گا کون؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا اسے چھیڑنے کے انداز میں بولا تھا۔ بھائی، آپ نے میرے ہاتھ کا بنا پلاؤ کبھی کھایا نہیں ہے، آپ کھا کر دیکھیں، میں بہت اچھا پلاؤ بناتی ہوں۔ اچھا، پھر تو آج ہماری دعوت بھی ادھر ہی ہونی چاہیے، جس پر نویرا مسکرائی تھی۔ جی ضرور، آج آپ رات کا کھانا ادھر ہی کھائیے گا، میں ابھی بس بنانے ہی لگی ہوں۔ ٹھیک ہے نویرا بی بی، تم بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ جان بوجھ کر اسے نویرا بی بی کہتا تھا کیونکہ اسے اس نام سے چڑ تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بھائی مجھے بی بی نہ کہا کریں، اور وہ ہمیشہ اسے چڑھانے کے لیے بی بی کہتا تھا۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے۔ شائستہ بیگم نے آفاق کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا۔ نویرا نے پلاؤ سچ میں بہت اچھا بنایا تھا، سب لوگوں نے ہی اس کی تعریف کی تھی۔ ارے بھائی، میری بیٹی نے تو آج کمال کر دیا، اتنا اچھا پلاؤ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ دیکھ لو شائستہ بیگم، میری بیٹی کے ہاتھ کا ذائقہ تمہارے پلاؤ سے بھی اچھا ہے۔ بھائی ہماری نویرا کو تو اس بات پر انعام ملنا چاہیے۔ انہوں نے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر نویرا کو دیے تھے۔ ہاں اپی، کھانا واقعی بہت مزے کا بنایا ہے آپ نے، اسی خوشی میں آج کھانے کے بعد میں آپ کو آئس کریم کھلانے لے چلوں گا۔ بالکل، اور کل کا لنچ میری طرف سے تم دونوں کا۔ آفاق نے بھی اپنا حصہ ملایا تھا۔ ارے واہ نویرا، بھائی تمہارے تو مزے ہیں، اور میں جو اتنے سالوں سے تم لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، مجھے تو کبھی اتنے انعامات نہیں ملے۔ شائستہ بیگم مصنوعی غصے سے سب کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ماما جان، آپ تو پھر ہماری ماما ہیں، آپ کے ہاتھ کا کھانا تو ہم بچپن سے کھا رہے ہیں، مگر آپ ہی نے آج پہلی دفعہ ہمارے لیے کچھ بنایا ہے۔ بالکل بیٹا، میں خود بہت خوش ہوں۔ اچھا، وہ تو میں نے مذاق کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میں خود بہت خوش ہوں۔ میری نویرا اتنی قابل ہے ماشاءاللہ، اور اولاد کی کامیابی پر ہی ماں باپ کی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر آفاق کی گاڑی میں عثمان اور نویرا آئس کریم کھانے گئے تھے۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ نویرا کو شاپنگ پر لے گئے تھے۔ نویرا نے بہت منع کیا تھا مگر ان دونوں نے نویرا کی ایک نہیں سنی تھی۔ کیا ہو گیا آپ بھی؟ ہم آپ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ پھر وہی ہیں، پہلے آپ ہی تھی نا، شاپنگ سے آپ کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، اور اب کہتی ہیں کہ میں نے شاپنگ پہ نہیں جانا۔ جائیں، میں نہیں بات کرتا آپ سے۔ عثمان سچ میں اس سے ناراض ہوا تھا۔ اچھا میرے پیارے بھائی، چھوڑو، نہیں کہتی آئندہ ایسا، اور چلو کرواؤ مجھے شاپنگ، دیکھنا تمہارے والٹ کا کیسے کباڑا کرتی ہوں میں۔ یہ ہوئی نا میری آپی والی بات۔ عثمان ایک دم سے چہکا تھا۔
ان دونوں کے پیسوں سے نویرا نے خوب شاپنگ کی تھی اور رات گئے وہ لوگ گھر آئے تھے۔ اگلے دن اتوار تھا تو سب لوگ گھر پر ہی موجود تھے۔ ٹھیک 2 بجے آفاق تیار ہو کر نویرا کی طرف آ چکا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھانے پر لے جانا چاہتا تھا۔ نویرا اور عثمان بھی تیار ہو چکے تھے۔ چچی جان، مجھے آپ سے ایک بات کی اجازت بھی لینا تھی۔ وہ پاس بیٹھی شائستہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد مووی دیکھنے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نویرا کو ساتھ لے جاؤں؟ عثمان بھی ساتھ ہی ہوگا۔ ہاں ہاں بیٹا لے جاؤ۔ آفاق کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی جگہ سے لنچ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ مووی دیکھنے چلے گئے تھے۔ مووی دیکھنے کے بعد وہ لوگ دن ڈھلے واپس آئے تھے۔ عثمان اور آفاق دن رات نویرا کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اسے اس فیز سے نکالنا چاہتے تھے اور کسی حد تک وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ عثمان اور آفاق نے مل کر نویرا کی انجلینا کا چھوٹا سا گھر بھی تعمیر کیا تھا۔ انجلینا تو ہر جگہ نویرا کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، بس جب وہ یونیورسٹی جاتی تھی تب وہ گھر رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ نویرا کی پرچھائی بن کر رہتی تھی۔ اس دن نویرا یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تھی جب صدیقہ خالہ آئی بیٹھی تھی۔ ان کا کام رشتے کروانا تھا اور شاویز اور نویرا کا رشتہ بھی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نویرا کے چہرے پر پل پڑے تھے، مگر وہ خود کو نارمل کرتی اندر آئی تھی اور انہیں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بیٹا، تم کیسی ہو؟ ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے تمہاری طلاق کے بارے میں سن کر۔ میں تو کب سے آنا چاہ رہی تھی، بس مصروف تھی۔ دیکھنے میں تو شاویز کی فیملی اچھی ہی لگتی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ اتنے گھٹیا لوگ نکلیں گے۔ اس دن میں گئی تھی ان کے گھر۔ شاویز نے شادی کر لی ہے اپنی خالہ زاد ماہ کے ساتھ۔ شاویز کی ماں تو اتنی خوش نظر آ رہی تھی نا، اپنی اس نئی بہو کی تعریفیں گنواتے اس کا منہ نہیں تھک رہا تھا۔ مجھے تو جب پتا چلا کہ تم لوگوں کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں نے تو وہاں سے پانی تک نہیں پیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا، اب کسی کے دل کی ہمیں کیا خبر بیٹا۔ ارے نہیں خالہ، اس میں آپ کی کیا غلطی ہے، یہ بس میرا نصیب ہی ایسا تھا، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ ہاں بیٹا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور جو دکھ تم نے دیکھے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔ نہیں بیٹی تم بیٹھو، ابھی تھکی ہوئی آئی ہو، ویسے بھی تمہاری ماں نے مجھے چائے پلائی ہے۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی خالہ بتائیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ واپس بیٹھتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیٹا میرے پاس ایک رشتہ ہے، اگر تم… خالہ پلیز، مجھے اب شادی نہیں کرنی اور میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ صدیقہ نے شائستہ بیگم سے بات کرنی چاہی مگر انہوں نے بھی منع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرنے دیں گی۔ جیسے اس کی مرضی ہوگی ہم ویسے ہی کریں گے، اور ابھی ویسے بھی اس کے پیپر ہونے والے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ شائستہ بیگم نے اسے صاف جواب دے دیا تھا۔ ارے چچی جان، کس کی ڈگری مکمل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں جب آفاق آیا تھا۔ شائستہ، یہ تو تمہارے جیٹھ کا بیٹا ہے نا؟ صدیقہ آفاق کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ ناصر بھائی کا بیٹا ہے چھوٹا۔ اچھا، کہیں رشتہ ہوا ہے یا ابھی دیکھ رہے ہیں؟ خالہ، نہ رشتہ ہوا ہے اور نہ ہی دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ویسے آپ یہاں خیریت سے؟ چچی جان، کہیں آپ عثمان کے لیے رشتے تو نہیں دیکھنے لگ گئیں؟ وہ اپنی چچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، عثمان تو بھی پڑھ رہا ہے، خیر سے اس کا رشتہ بھی میں نے ہی کروانا ہے، میں تو نویرا بیٹی کے لیے آئی تھی۔ آفاق اس کی بات سن کر حیرت سے چچی کو دیکھ رہا تھا، جس پر شائستہ بیگم نے نظریں جھکائی تھیں۔ ارے صدیقہ، تم یہ کھاؤ نا، تم نے تو آج کچھ بھی نہیں کھایا۔ شائستہ بیگم نے گلاب جامن کی پلیٹ اٹھا کر صدیقہ کے ہاتھ میں پکڑائی تھی اور وہ پلیٹ پکڑ کر کھانے میں مگن ہو گئی تھی۔ تبھی صدیقہ کے نمبر پر کوئی کال آئی تھی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا شائستہ بہن، میں پھر آؤں گی کبھی، ابھی وہ میرا بیٹا باہر مجھے لینے آیا ہے، اور آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نکل گئی تھی۔ چچی جان، یہ کس رشتے کی بات کر رہی تھی؟ بیٹا بس ایسے ہی، نویرا کے لیے ایک نیا رشتہ لے آئی ہے۔ نویرا نے تو صاف انکار کر دیا اور میں نے بھی یہی کہا ہے
کہ جیسے نویرا کی مرضی ہماری بھی وہی ہوگی، ہم اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ تم بیٹھو، نویرا بھی یونیورسٹی سے آئی ہے، میں اس کے لیے اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ تم آج آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ جی چچی جان، آج آفس میں کام نہیں تھا تو میں جلدی سے اٹھ کر آ گیا۔ چلو بیٹا بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ جبکہ آفاق کچھ سوچتا ہوا اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا تھا، تبھی نویرا اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور کچن میں ماں کے پاس آئی تھی۔ نویرا، تم بیٹھو اور آفاق کو بھی بلا لاؤ، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگا رہی ہوں۔ مگر ماما، بھائی تو چلے گئے۔ ابھی تو بیٹھا ہوا تھا، کہاں چلا گیا؟ میں نے اسے کہا بھی تھا بیٹھے، میں اس کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ شاید ان کو کوئی کام ہوگا، آپ مجھے تو کھانا دیں، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں میرا بیٹا، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو صدیقہ آ گئی اور پھر اس کے پاس بیٹھنا پڑ گیا۔ اور بیٹا، تم اس کی باتوں پر پریشان مت ہونا، سب کا سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بیٹی کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ جی ماما، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ بھی یہاں بیٹھے نا، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ نہیں بیٹا، میں کھا چکی ہوں، تم کھاؤ۔ وہ نویرا کے گھر سے اٹھ کر سیدھا اپنے گھر ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ فرحت بیگم بیڈ پر سو رہی تھی، وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ فرحت بیگم بیٹے کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ چہرے سے ہی پریشان لگ رہا تھا۔ ماما، مجھے نویرا سے شادی کرنی ہے۔ وہ بنا کسی تمہید کے سیدھی بات پر آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو آفاق؟ فرحت بیگم حیران ہوتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی جان، میں نویرا کو کافی عرصے سے پسند کرتا ہوں، مگر اس وقت میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا تو میں خاموش رہا، مگر اب چونکہ سب کچھ سیٹ ہے تو میں چاہتا ہوں آپ نویرا کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ دیکھو آفاق، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر نویرا پہلے سے شادی شدہ لڑکی ہے۔ شادی شدہ مرد سے کنواری لڑکی کو شادی کرتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنانا مرد کے لیے دل گردے کا کام ہے۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ امی جان پلیز، میں نویرا کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچتا، ایسی باتیں اس کے بارے میں نہ کریں۔ وہ نظریں جھکاتا ماں کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے بابا آتے ہیں تو میں شام کو ان سے بات کرتی ہوں۔ بات نہیں کرنی امی جان، آپ نے آج رات ہی وہاں جا کر چاچو اور چچی جان سے میرے رشتے کی بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ نویرا کا رشتہ کہیں اور کر دیں۔ کیا ہو گیا آفاق، تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا نا میں کرتی ہوں بات۔ رات کو کھانے کی میز پر فرحت بیگم نے سب کے سامنے ہی بات چھیڑ دی تھی۔ ناصر صاحب تو بیٹے کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ویسے فرحت بیگم، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نویرا کو اپنی بیٹی بنا لے۔ آفاق، مجھے خوشی ہے تمہارے اس فیصلے سے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے تمہارا۔ نویرا جیسی اچھی لڑکی تمہیں اور کہیں مل ہی نہیں سکتی، کیوں نہ ہم آج ہی رشتے کی بات کرنے چلیں؟ بھائی کی خوشی کے لیے اشفاق بھی اتاولا ہو رہا تھا۔ نہیں اشفاق بیٹا، ابھی تم لوگ رہنے دو، میں اور تمہارے ابو جان جا کر بات کرتے ہیں، اس طرح اچھا نہیں لگے گا یوں ایک ساتھ سب کا جانا، وہ لوگ پریشان ہوں گے، تو پھر جب بات پکی کریں گے تو سب چلیں گے۔ آفاق کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ ارے واہ آفاق، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، مجھے تو بتا سکتے تھے نا کہ تم نویرا کو پسند کرتے ہو۔ سترا بھابھی نے اسے چھیڑا تھا۔ بس بھابھی، میں چاہتا تھا کہ کچھ بن جاؤں تبھی نویرا کا ہاتھ چاچو سے مانگوں، مگر انہوں نے اس کی شادی کرنے میں جلدی کر دی تھی اور پھر یہ سب ہو گیا تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر آج وہ رشتے والی خالہ کو دیکھ کر تو میرے تو طوطے پر چڑیاں سب اڑ گئے، اسی لیے میں نے سوچا اب اگر دیر کر دی نا تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ لوگ ہاں ہی کریں گے، کیا کمی ہے میرے آفاق میں، بس اللہ میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ فرحت بیگم دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا گو تھیں۔ کھانے کے بعد فوراً ہی فرحت بیگم اور ناصر صاحب نویرا کے گھر آ گئے تھے۔ وہ لوگ بھی ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے۔ نویرا کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنانے لگ گئی تھی جب ناصر صاحب نے ان لوگوں سے بات چھیڑ دی تھی۔ نادر، میں آج ایک خاص مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں نویرا کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جاؤں۔ ہم لوگ آفاق کے لیے نویرا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔
ناصر صاحب چھوٹے بھائی سے مخاطب تھے اور نادر اور شائستہ بیگم پر تو شادی مرگ طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ ان کی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آئے گا؟ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ میری یہ بات پسند نہیں آئی تم لوگوں کو؟ ناصر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ رہے۔ ہمیں تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آفاق گھر کا بچہ ہے اور اس سے اچھا لڑکا ہماری نویرہ کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ہم ایک دفعہ نویرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اب ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں ہاں، تم لوگ جتنا مرضی ٹائم لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جو فیصلہ کرنا ہے نویرہ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا، کیونکہ اب بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جی بھائی صاحب، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اگلے ہفتے نویرہ کے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں وہ ایک دفعہ امتحانوں سے فارغ ہو لے، پھر ہی ہم اس ٹاپک پر بات کریں۔ شائستہ بیگم نے کہا، ہاں یہ تو صحیح ہے، اچھا ہے وہ پیپر تو سکون سے دے لے گی، ورنہ یہ شادی والا ٹاپک ہی ایسا ہوتا ہے، لڑکیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ فرحت بیگم کے جواب پر نادر صاحب مطمئن ہو گئے تھے۔ تبھی نویرہ چائے کی ٹرالی لے کر اندر آئی تھی اور انہوں نے بات بدل دی تھی۔ نویرہ اس دن آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی جب شائستہ بیگم نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ نویرہ، اس دن تمہارے تایا ابو اور تایا امی تمہارے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، آفاق کے لیے، اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ آفاق ایک اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، نوکری بھی اچھی ہے۔ تمہارے بابا کو اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ بیٹی کی آنکھوں میں جھانکتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ماما کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری شادی، وہ بھی آفاق بھائی سے؟ مجھے اب شادی نہیں کرنی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے۔ بیٹا کیوں نہیں کرنی شادی؟ ماما شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور وہ میری ہو چکی ہے، میں اب دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور آفاق بھائی ایک پڑھے لکھے، خوبصورت اور ویل سیٹلڈ لڑکے ہیں، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے فرحت بیگم جو نویرہ کے لیے بریانی لے کر آئی تھیں، وہ نویرہ کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ شائستہ، یہ نویرہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ کیا کمی ہے اس میں؟ اسے سمجھاؤ آئندہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نہ نکالے۔ ہماری ایسی گھٹیا سوچ نہیں ہے، اور مجھے تو اپنے بیٹے کے اس فیصلے پر فخر ہے کہ اس نے نویرہ کا ہاتھ تھاما ہے۔ وہ کیوں پھر ایسی جاہلوں جیسی باتیں کرتی ہے؟ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کا ثبوت دے۔ اچھا تم یہ بریانی پکڑو، میں جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے انداز میں پڑی ہوئی تھی جب دروازہ نوک کر کے فرحت بیگم اندر آئی تھی۔ نویرہ بیٹی کیسی ہو؟ ارے تائی امی، آپ، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ تائی امی کو سامنے دیکھ کر آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹا، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، مگر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ کی آزمائش پر ہم یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس رونے دھونے میں مصروف ہو جائیں۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں ایسی جاہلوں والی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے خود کو مضبوط بناؤ، یہی زندگی ہے، اور آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ اور اب جب تمہاری ماما تم سے پوچھیں تو ان کو ہاں بول دینا، میری بات مانو گی نا؟ مگر تائی امی، وہ لوگ کہتے تھے میں منحوس ہوں، میں بیمار ہوں۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ، اور میں نے کہا نا جاہلوں کی باتوں کو زیادہ مت سوچو، ٹھیک ہے؟ وہ نویرہ کا ماتھا چومتی اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد نویرہ سے اگلے 2 دن اس ٹاپک پر کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر فرحت بیگم نے نویرہ کی باتیں آفاق کو بتا دی تھیں۔ اس دن وہ چھت پر انجلینا کے ساتھ کھیل رہی تھی جب آفاق پیچھے سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اچانک اس کے قریب آ کر بولا تھا، جس پر وہ اچھلی تھی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تب آیا ہوں جب تم فضول کی سوچوں میں گم تھی۔ پوچھ سکتا ہوں تمہارے انکار کی وجہ؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ آپ میں کوئی کمی ہے؟ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتی چہرہ جھکا گئی تھی جب آفاق نے 1 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نویرہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں، بہت پہلے سے، اور مجھے لگا تھا کہ تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک تو چاچو تمہاری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے ابھی 2 سیمیسٹر رہتے تھے اور میں بھی ان دنوں امتحانوں میں مصروف تھا،
کہ اچانک مجھے تمہارے رشتہ پکا ہونے کی خبر ملی تھی، اور پھر شاہویز میرے مقابلے میں کہیں بڑھ کر تھا۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس کے مقابلے میں اپنا پروپوزل لے کر آتا، تو میں چپ ہو گیا تھا۔ مگر اب میرے پاس اچھی جاب ہے، میں ویل سیٹلڈ ہوں، تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم یوں میری خوشیوں کو اپنے غصے اور پاگل پن کی نظر کر دو۔ پلیز نویرا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر میں کر پاتا تو کر لیتا کسی اور سے شادی، مگر میں نہیں کر سکتا۔ پلیز نویرا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے تو کیوں میری خوشیوں کی تم دشمن بن گئی ہو؟ یا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ نویرا نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آفاق بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر اچھا ہوں تو پھر انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ نظریں جھکائے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ یہ تو شادی کے بعد والے مسئلے ہیں، اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تم ان فضول کی سوچوں میں مت پڑو۔ اور میں ایک باشعور مرد ہوں، جاہلوں کی باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ نویرا نے ہاں کر دی تھی۔ آفاق تو خوشی سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ آفاق کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آفاق ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی تھی۔ ہلکا سا پردہ کھسکانے کے بعد باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ سامنے 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر نویرا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ایک چاند کھڑکی سے باہر ہے اور ایک چاند ادھر میرے پاس۔ وہ اچانک اس کے پاس آ کر اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ نویرا اس کی آواز پر ڈر کے اچھلی تھی۔ شکریہ نویرا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے حسن کو اپنی نظروں میں سمیٹتا بولا تھا۔ نویرا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اوپس سوری، میں تمہیں تمہارا گفٹ دینا تو بھول ہی گیا۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرح سے ایک ڈبیا نکال آیا تھا، اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ یار، یہ غریب سا بندہ بھی یہی افورڈ کر سکتا ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی تمہیں میں ڈائمنڈ کا نیکلس گفٹ کروں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے وہ رنگ نکال لی تھی۔ وہ انگلی میں پہننے لگی تھی جب آفاق نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ لے کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی تھی اور اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ آفاق نے اسے اس عقیدت اور محبت سے سمیٹا تھا کہ اب وہ اپنا ہر دکھ، ہر غم بھول گئی تھی، مگر پھر وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر لرز جاتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شائستہ بیگم اور نادر صاحب اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اچانک ہی ونڈو سے کود کر کوئی اندر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے چیخ مارتی، آنے والے نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا پاگل لڑکی، مرواؤ گی کیا؟ آفاق، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اپنی بیگم کو دیکھنے آیا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ میں نے سوچا یہاں اپنے کمرے میں اکیلے سونے کے بجائے کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ادھر آ جاؤں۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سب لوگ کیا سوچیں گے جب سب کو پتہ چلے گا؟ فکر نہیں کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں صبح ہونے سے پہلے چلا جاؤں گا، اور اب باتیں نہیں کرو، بس مجھے محسوس کرو۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوا بولا تھا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، بابا یا پھر ماما کو پتہ چلے گا تو کتنی شرم آئے گی مجھے۔ آپ پلیز جائیں، 1-2 دن کی تو بات ہے، میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ نویرا کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ وہ کندھوں سے آفاق کو دور دھکیلتی بولی تھی۔ اس کی یہ حرکت اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اس کے دونوں بازو پیچھے پن کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا اور پھر ہٹنا بھول گیا تھا۔ کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ ہار مانتے ہوئے نویرا نے بھی اپنا آپ اس کو سونپ دیا تھا۔ فجر کی اذانوں کے وقت نویرا نے بہت مشکل سے آفاق کو گھر بھیجا تھا۔ اس کے بعد آفاق کو چھوڑ کر وہ کبھی رات کو رکنے ادھر نہیں آئی تھی، کیونکہ اگر وہ آ بھی جاتی تو آدھی رات کے بعد وہ اس کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ اگر بابا یا بھائی کو پتہ چل جاتا تو وہ کیا سوچتے؟ اس بارے میں سوچ کر ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اب رات
ادھر رکتی ہی نہیں تھی۔ آفاق کی سنگت میں وہ اپنا ہر دکھ درد بھول گئی تھی، اور پھر جب اللہ نے اسے چاند سے بیٹے سے نوازا تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر دکھ کا ازالہ کر دیا تھا۔ ہیلو نویرا یار، جلدی سے تیار ہو جانا، میں ابھی 10 منٹ میں نکلنے والا ہوں، پھر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں انتظار نہیں کروں گا، بس میرے آنے سے پہلے تم تیار ہو جانا۔ یار آج میں بہت مصروف ہوں، بڑی مشکل سے ٹائم نکال رہا ہوں۔ جیسے ہی نویرا نے فون اٹھایا آفاق چھوٹتے ہی بولا تھا، ان کی کل 2nd اینیورسری تھی، اسی کے لیے آفاق اسے شاپنگ پر لے جانا چاہ رہا تھا، مگر کافی دنوں سے وہ بہت مصروف تھا اور اس وجہ سے ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ 20 منٹ کے بعد آفاق کی گاڑی کا ہارن بجا تو نویرا اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو گود میں اٹھائے فوراً نکلی تھی۔ آفاق نے اسے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ آفاق نے اسے ڈائمنڈ کا نیکلس دلوایا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ شاہ زین کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تبھی اچانک نویرا کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تھی، جو نویرا کی طرف دیکھ کر اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے نویرا اور آفاق کو دیکھ رہا تھا، مگر شاہویز نویرا کی گود میں اس کا پیارا سا بیٹا دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ آفاق اور نویرا کی اس پر ایک ساتھ ہی نظر پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نویرا کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر پھر وہ نظر انداز کرتی آفاق کو شاہ زین کے سوٹ دکھانے لگی تھی، مگر شاہ زین نویرا کو تنگ کر رہا تھا تو آفاق نے آگے بڑھ کر شاہ زین کو اس کی گود سے اٹھا لیا تھا۔ آفاق، مجھے لگتا ہے یہاں اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہم کہیں اور جا کر دیکھیں؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ آفاق سے مخاطب ہوئی تھی۔ چلو چلتے ہیں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ آفاق اس کے گرد بازو پھیلائے اسے لے کر دوسری دکان میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے شاویز کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ دور تک نویرا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ نویرا کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اس وقت اس کی گود میں ایک صحت مند بچہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ایک دم سے ہی اسے پچھتاووں نے آ گھیرا تھا۔ اللہ نے اسے کیا دیا تھا اور اس نے اپنے لیے کیا چنا تھا؟ اپنی دوسری بیوی کے بارے میں سوچتا ہوا وہ سر جھٹک گیا تھا۔ تبھی مہنور نے آ کر اسے پکارا تھا، شاویز، تم ادھر کھڑے ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پیارا ہے نا؟ وہ لوگ مہنور کے بھانجے کی سالگرہ کے لیے کوئی تحفہ لینے آئے تھے۔ شاویز کا اپنا ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی وہ اس خوشی سے محروم تھا۔ بے اختیار ہی اس نے نویرا اور مہنور کا موازنہ کیا تھا، تو اسے نویرا کا پلڑا بھاری محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ آن پڑا تھا، اور یہ بوجھ اب اس نے ساری زندگی اٹھانا تھا، کیونکہ یہی اس کی سزا تھی۔